بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجبوریاں، گلزار اردو، لازمی، کلاس فرسٹ ایئر، ماخوذ از پرواز، اور مصنف کا نام ہے شفیق الرحمان۔ اس میں انشاءاللہ تعارف مصنف پڑھیں گے اور خالی جگہیں، کثیر انتخابی سوالات، خلاصہ اور مختصر سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف شفیق الرحمان۔ شفیق الرحمان 9 نومبر 1920 میں پیدا ہوئے ہیں اور 19 مارچ 2000 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ پاکستان کے اردو کے مصنف تھے جو اپنے رومانوی افسانوں اور مزاحیہ مضامین کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، تاہم انہیں بنیادی طور پر ایک مزاح نگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کے ادبی حلقوں میں کافی معروف تھے۔ شفیق الرحمان مزاجاً ایک رومانوی افسانہ نگار ہیں۔ شفیق الرحمان کلانور مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام عبد الرحمان تھا۔ انہوں نے MBBS جامعہ پنجاب کنگ ایڈورڈ کالج لاہور سے کیا۔ ان کی کتابیں ایک ہے حماقتیں اور دوسری ہے مزید حماقتیں، کرنیں، شگوفے اور پرواز کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے پرواز۔ خلاصہ، شفیق الرحمان انسانی نفسیات میں مزاح کا پہلو تلاش کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ بات سے بات نکالنا یہ ان کا خاصہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کی شب و روز کی سرگرمیاں جو ایکٹیویٹی ہیں اسے نیند میں بھی بولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کبھی کبھار انسان جو دن میں کام کر رہا ہوتا ہے وہی رات میں بھی وہی ایسی بڑبڑا سا ہوتا ہے، بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی عادت پر مجبور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اور کبھی کبھار ایسی مجبوری پر اس سے شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس میں نثر مزاح کے کچھ چٹکلے سے ہیں، کچھ جوک ہیں، لطیفے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرا دوست جو موٹر کے ورکشاپ کا مالک تھا، بہت عرصے سے موٹروں کا علاج معالجہ کرتا تھا، میکینک تھا۔ جب سوتے تو ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا، وہ سوتے سوتے چلا کر کہتے تھے بریکیں لگاؤ، اسٹارٹ کرو۔ ایک دفعہ مصنف اور موٹر کی ورکشاپ کا جو مالک ہیں میکینک اونٹ پر سوار ہوئے۔ مصنف آگے تھے اور اونٹ کی نکیل بھی مصنف کے ہاتھ میں تھی۔ وہ ایسی جگہ سے گزرے تھے جہاں پانی ہی پانی تھا۔ اونٹ تیزی سے چلنے لگا، ایک جگہ سے پھسلتے ہوئے بچا۔ مصنف کا دوست گھبرا کر بولا بھائی اونٹ کو نمبر 2 میں لے آؤ، یعنی گیئر نمبر 2 میں لے آؤ، گیئر تبدیل کر دو اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولا میرا مطلب ہے ذرا آہستہ چلاؤ۔ اس اونٹ کی طبیعت میں ایسی بے نیازی تھی، جو ہدایات مصنف اسے دیتا کہ یوں کرو، یعنی کہ جو بھی ہے اونٹ کو وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس اونٹ کو کیا پرواہ ہوتی؟ جب اسے روکنا چاہتے تو وہ نہ رکتا۔ ایک جگہ مصنف کے دوست بولے اونٹ کی بریکیں۔ مصنف نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ جلدی سے کہنے لگے یعنی اسے روکنا چاہو تو بہت دیر میں رکتا ہے، اور ساتھ ہی ایسی نگاہوں سے مصنف کو دیکھا گویا وہ کہہ رہے ہوں کہ میں مجبور ہوں، میں جانتا ہوں کہ اونٹ میں گیئر نہیں ہوتے اور نہ ہی بریکیں ہوتی ہیں، لیکن میں عادت سے مجبور ہوں۔
اسی سے ہے مجبوریاں، بہت سے لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سا انہوں نے جو ہے قصہ سنایا ہے، فرماتے ہیں کہ بچوں کے متعلق مصنف کے دوست نے قصہ سنایا کہ ان کے 2 چھوٹے بچے تھے، روزانہ کی طرح اپنی ساری کوششیں انہی پر لگا دیتے تھے کہ ان کو یہ انہیں پڑھانا دے۔ ریاضی سے یعنی میتھ سے، حساب سے ان کو خاص طور پر نفرت تھی۔ آخر تنگ آ گئے اور انہوں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کا اخبار میں اشتہار دیا۔ ایک استاد آئے، بڑی مہارت سے انہوں نے بچوں کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلایا۔ پتہ چلا کہ اس واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچے تو بڑے خوش ہوئے خرگوش کو دیکھ کر۔ خرگوش، اس میں 6 خرگوش تھے، بچے اس سے کھیلنے کودنے لگے۔ استاد نے بچوں سے کہا کہ کتنے خرگوش ہیں؟ تو ایک نے گن کر کہا کہ 6 ہیں۔ انہوں نے اس میں سے 3 خرگوش چھپا دیے۔ اب بچوں سے پوچھا کہ اب کتنے باقی رہ گئے؟ تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا 3۔ اتنے میں چھوٹا بھائی جو ہے بڑے بھائی کو ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا کہ مجھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدمی باتوں باتوں میں ہمیں ریاضی نہ پڑھا دے۔ ایسے ایک اور قصہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے جنہوں نے ایک کتب فروش کو یہ خط لکھا، جناب من یعنی میرے قابل احترام، میں نے کتاب آپ سے ہرگز نہیں منگوائی، اگر منگوائی تھی تو آپ نے ہرگز نہیں بھیجی، اگر آپ نے بھیجی تھی تو مجھے بالکل نہیں ملی، اگر مجھے ملی تھی تو میں نے قیمت ادا کر دی تھی، اور میں نے قیمت نہیں ادا کی، آپ سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر لیجیے، امید ہے آپ بخیر سے ہوں گے۔ فقط امید کرتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی لازمی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ الحمدللہ گزارے اردو 11ویں جماعت کے جو ماڈل پیپر میں لیکچرز آئے تھے، بتائے گئے تھے کہ بھائی یہ چیپٹرز آئیں گے، ان تمام چیپٹرز پر الحمدللہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جا چکی ہے، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہیں، اس میں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے اسلامیات پہ بھی الحمدللہ کام کیا گیا ہے، تو اسلامیات کی بھی تمام لیکچر سن سکتے ہیں، گیس پیپر بھی بن چکا ہے، اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ شیئر لازمی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی جو ہے شیئر کرنے پر مستفید ہو سکیں، ان کو بھی فائدہ ہو۔ ایک اور قصہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص حجام کی دکان پر بال کٹوا رہے تھے، شیو وغیرہ کروا رہے تھے، تو سڑک کے دوسرے کنارے سے جو ہے ایک شخص زور سے چلایا اور کیا کہتا ہے، میاں عبدالقدوس صاحب، میاں عبدالقدوس صاحب، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ پریشان ہو کر اٹھا، حجام جو شیو کر رہا تھا اس کو دھکا دیا اور گلے میں جو کپڑا لگا ہوا تھا اس کو ہٹا کر پھینک دیا، اور شیو کرتے وقت جو جاگ سے بنا رہے ہوتے ہیں صابن کی، وہ جو ہے ایک طرف ایک شخص پر پھینک دی اور 2 لوگوں سے بری طرح ٹکرائے اور سڑک پر بھاگتے دوڑتے گرتے پھسلتے کودتے ہوئے جا کر رک گئے اور سر کھجانے لگے اور سوچنے لگے، اپنی شرمندہ ہو کر بولے، اوفو، میں بھی بھلا میرا نام عبدالقدوس کہاں ہے؟ دیکھیں یہ عبدالقدوس نہیں ہے، اور دیکھیں یہ ایسا کر۔ اس کے بعد ایک اور اس میں قصہ بیان کیا گیا ہے، ایک بوڑھا آدمی جو ہے جس کی پینشن کی پینشن بند ہو گئی، اس کو پینشن ملتی تھی ہر مہینے، پینشن جو ہے تقریباً 6 مہینے سے جو ہے نہیں مل رہی تھی، اس نے اپنے محکمے میں خط لکھا
اسے جواب آیا کہ کاغذات کے مطابق آپ کا کئی ماہ سے انتقال ہو چکا ہے، تقریباً 6 ماہ سے انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ ہر سال کے آخر میں اپلیکیشن جمع کروانی ہوتی ہے کہ میں زندہ ہوں، تاکہ اس کی جو ہے پینشن برقرار رہے، چلتی رہے، ورنہ پھر 50% اور کہیں 70% جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اس میں۔ اس نے خط میں لکھا، جناب میں تو باقاعدہ زندہ ہوں۔ جواب آیا، آپ سے سرٹیفکیٹ بھیج دیجیے۔ وہ ضلع کمشنر کے پاس گئے، کمشنر نے لکھ دیا کہ میں فلاں شخص کو اپریل سے تو میں دیکھ رہا ہوں اور میں تصدیق بھی کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں، اور نیچے جون کی کوئی تاریخ لکھ دی، کیونکہ وہ اپریل سے دیکھے تھے، اپریل مئی جون۔ پینشنر نے سرٹیفکیٹ اور ایک خط جس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب میرے لیے آپ قابل احترام ہیں، آپ کے سرٹیفکیٹ کے مطابق اپریل مئی اور جون کی پینشن تو دی جا رہی ہے، مہربانی فرما کر ایک اور سرٹیفکیٹ ارسال فرمائیے کہ آپ اسی سال جنوری، فروری اور مارچ میں بھی زندہ تھے، تاکہ آپ کی بقیہ پینشن بھی بھیج دی جائے۔ مصنف نے اس بات پر بھی طنز و مزاح کیا ہے کہ کسی کالج یا اسکول کے اسٹاف روم میں جا بیٹھنے پر 15-20 منٹ کے بعد بغیر کسی تعارف کے آپ ہر ٹیچر یا پروفیسر کو پہچان لیں گے۔ انہوں نے ایک تقریب کا احوال بھی لکھا ہے جہاں ریاضی کے پروفیسر ہیں، جغرافیائی، تاریخ، ہسٹری کے پروفیسر ہیں اور فلاسفر بھی ہیں، وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں اپنے مضامین پر اثر دکھا بھی رہے ہیں۔ آخر میں کالج کی جو ماہر اقتصادیات ہیں، انہوں نے اخبار میں ایک اشتہار دیا تھا، ان کو ایک نوکر کی ضرورت تھی، تو وہ اشتہار مصنف کے ہاتھ میں لگا۔ اس اشتہار میں بھی ایک ایک لفظ چلا چلا کر اقتصادیات پنے کی شکایت کر رہا تھا۔ یہ خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد مشقی سوالات۔ موٹر کا جو ورک شاپ ہے، موٹر ورک شاپ کا مالک اپنی کس عادت سے مجبور تھا؟ کیونکہ وہ مکینک جو ہے دن رات شب و روز گاڑیوں کو ٹھیک کروانے میں، کرنے میں، اس کو سٹارٹ کر دو، اس کو گیئر لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو رات میں بھی ایسے ہی خواب آنے، اور بس اب عادت پہ مجبور تھا۔ ایک دفعہ مصنف کے ساتھ جو ہے وہ ان پر بیٹھے سوار تھے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ گیئر لگا دیں تاکہ ایسا ہو جائے، گیئر نکال دیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے بریک لگاؤ تاکہ رک جائے، اس لیے وہ اپنی عادت پہ مجبور تھے۔ اور بعد میں انہوں نے مصنف کو کہا بھی، میں مانتا ہوں کہ اونٹ کے گیئر نہیں ہوتے اور نہ ہی بریکیں ہوتی ہیں، لیکن میں عادت پہ مجبور ہوں۔ حجامت کروانے والے صاحب کیوں شرمندہ ہوئے؟ اصل میں عبدالقدوس ان کا نام ہی نہیں تھا، وہ تو عبدالقدوس کے گھر جو ہے وہ جل رہا تھا، اور انہوں نے نہ سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور شیو جو ہے جو کروائی جاتی تھی صابن، وہ کسی آدمی پہ مارا اور ایسے اچھلتے کودتے گرتے پڑتے۔ جب وہ ادھر پہنچے تو سوچتے ہیں یار میرا نام تو عبدالقدوس ہے ہی نہیں، اس وجہ سے وہ شرمندہ ہوئے۔ فلاسفہ کے خط سے ان کی کون سی عادت ظاہر ہوئی؟ اصل میں فلاسفہ کا جو خط تھا اس کی عادت سے یہ بات ظاہر ہوئی، وہ خود کو تو صحیح ثابت کر رہے ہیں اور عادتاً ڈھیٹ اور کنجوس بھی ہیں۔ مصنف نے تقریب میں موجود افراد کو ذرا سی دیر میں کیسے پہچان لیا؟ کیونکہ اب جتنے بھی افراد تھے اس تقریب میں وہ زیادہ تر پروفیسر ہی تھے، وہ اپنی مضمون کی مناسبت سے ہی گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں کچھ جو ہے جغرافیائی کا، کچھ ریاضی کے، کچھ جو ہے ان کے ایک دو تاریخی پروفیسر تھے، وہ اپنی اسی انداز میں بات کر رہے تھے، لہذا مصنف فوراً پہچان گئے۔ اس کے بعد سبق مجبوریاں پسندیدہ مزاحیہ واقعہ منتخب کر کے لکھیں۔ اس میں وہی عبدالقدوس والا واقعہ جو ہے کہ حجامت کی دکان پر جو حجامت کروا رہے تھے، شیو کروا رہے تھے، حالانکہ ان کا نام عبدالقدوس نہیں تھا، پھر بھی ایسے پریشان تھے۔ اس کے بعد واحد جمع، پہلا ہے خیالات، اس کا واحد بنے گا خیال۔ درجہ،
واحد ہے، درجات. اس کے بعد ہے قصص، جیسے قصص الانبیاء، نبیوں کے قصے، تو اس کا واحد بنے گا قصہ. تقاریب، اس کا واحد بنے گا تقریب، تقاریب. مکان، مکانات، مکان واحد ہے، مکانات جمع. کتاب، کتب. مثال کا جو ہے نا امثلہ بھی ہے، مثالیں بھی ہیں اور امثال بھی ہے، یہ سب آ سکتی ہیں. اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات، اس کو ہم پڑھیں گے. کثیر الانتخابی سوالات میں اونٹ میں نہیں ہوتے، اونٹ میں گیر نہیں ہوتے. بچوں کو تعلیم دینے کے واسطے استاد لے کر آیا، خرگوش لے کے آیا تھا. اگر ایک آدمی دن میں ایک کمرہ جو ہے 10 آدمی بناتے ہیں، اگر ایک دن میں ایک کمرہ 10 آدمی بنا سکتے ہیں تو وہی کمرہ 1 گھنٹے میں بنا سکتے ہیں 240 آدمی. کمشنر نے لکھ دیا سرٹیفکیٹ. تو فروش کو خط لکھا تھا فلاسفر نے. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. لازمی آگے شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں. اس کے MCQs بھی جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ بھی جو ہے موجود ہیں، اس سے بھی آپ لوگ جو ہے نا مستفید ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.